دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نبی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جب انسانیت اتنی بھٹک گئی کہ اللہ کو اپنی قدرت سے پوری قوم کو سبق سکھانا پڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، پہلے رسول جنہیں اللہ نے دھرتی پر ہدایت کا پیغام دینے کے لیے چنا۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں بلکہ انسان کی ضد، گمراہی اور اللہ کی رحمت و عذاب کے اصول کی داستان ہے۔ اس میں ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے درد، ایک نبی کی بے قراری اور ایک ایسی تباہی جو اتہاس میں مثال بن گئی۔ آئیے اس دل کو جھکجھوڑ دینے والی کہانی سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت بھیجا جب ان کی قوم توحید اور سچے مذہب سے پوری طرح انجان ہو چکی تھی۔ لوگ بتوں، ود، سوا، یغوث اور نطر کی پوجا میں ڈوبے تھے، غیر اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سچائی کی راہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دن رات اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام دیا، مگر قوم نے ان کی بات ٹھکرا دی۔ قوم کے امیر اور سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں نیچا دکھایا۔ وہ کہتے، تم نہ دولت مند ہو نہ فرشتہ، پھر تمہیں کیا حق ہے کہ ہم تمہیں اپنا رہنما مانیں۔ انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ غریب اور کمزور لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ گھمنڈ میں کہتے، ان حقیر لوگوں کو اپنے پاس سے نکالو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح نے صاف جواب دیا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، نہ کہ دولت اور رتبے کی۔ میں نہ غیب جانتا ہوں نہ فرشتہ ہوں، میں صرف اللہ کا رسول ہوں جس کا مقصد تمہیں ہدایت دینا ہے۔ مجھے تمہاری دولت یا منصب کی چاہ نہیں، میرا عذر تو اللہ کے پاس ہے۔ مگر قوم کی ضد اور دشمنی بڑھتی گئی۔ انہوں نے حضرت نوح کو تنگ کیا، چوٹ پہنچائی اور ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے یم، جنہیں کچھ روایتوں میں کانعان کہا گیا، نے بھی ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بار بار سمجھایا، اے میرے بیٹے، اللہ پر ایمان لاؤ، میرے ساتھ ناؤ میں سوار ہو جاؤ، ورنہ تو بھی اس عذاب میں ڈوب جائے گا۔ مگر وہ بیٹا اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں طوفان مجھے نہیں ڈبا سکتا۔ یہ ایک باپ کے لیے اتنا دردناک لمحہ تھا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ان کی بات نہ مانے۔ 950 سال تک حضرت نوح نے قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، مگر جب کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ نے وہی بھیجی، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو غم نہ کر۔ حضرت نوح نے دعا کی، اے اللہ، ان کافروں کو زمین پر باقی نہ چھوڑ، ورنہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح کو ایک ناؤ بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ ناؤ بنا رہے تھے، کفار مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ ناؤ ہمیں ڈوبنے سے بچائے گی، کیسی مورختہ ہے۔ حضرت نوح جواب دیتے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل مورخ کون ہے۔ آخر وہ دن آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا، دھرتی سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ حضرت نوح، ان کے خاندان سوائے ان کے ضدی بیٹے کے
और थोड़े से ईमान वालों लगभग 40 लोग नाव में सवार हुए। हर जानवर का एक जोड़ा भी नाव में लिया गया। तूफान ने पूरी कौम को डुबो दिया। हजरत नूह का बेटा भी उस तूफान की लहरों में गर्क हो गया और एक बाप का दिल टूट गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वह बेटा उनके ख़ानदान से नहीं रहा क्योंकि उसने ईमान को ठुकरा दिया था। जब अजाब ख़त्म हुआ, नाव जूदी पहाड़ पर ठहरी। कुछ उलमा का मानना है कि यह पहाड़ अरारात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को जोड़ता है। पानी धीरे धीरे सूखा और हजरत नूह व उनके साथियों ने अल्लाह की धरती पर अमन के साथ कदम रखा। यही वजह है कि हजरत नूह को अबुल बशर सानी यानी दूसरा आदम कहा गया, क्योंकि उनकी नाव से इंसानियत की नई शुरुआत मिली। क्या यह तूफान पूरी दुनिया में आया था या सिर्फ हजरत नूह की कौम के इलाके तक सीमित था? उलमा में इस पर दो राय है। कुछ का ख्याल है कि यह तूफान 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके तक था, मगर कुरान सिर्फ उन तफसीलों पर जोर देता है जो नसीहत और सबक के लिए ज़रूरी है। यह बताना है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि हक की राह आसान नहीं, मगर अल्लाह का पैगाम कभी बेकार नहीं जाता। एक बाप का अपने बेटे के लिए दर्द, एक नबी की 950 साल की कोशिश और अल्लाह की कुदरत का वह तूफान, ये सब हमें बताता है कि इखलास और ईमान ही असल दौलत है। सवाल ये है कि क्या हम आज भी जिद और गुमराही की राह पर चल रहे हैं? आइए इस कहानी से सबक लें, अल्लाह की रहमत मांगे और हक की पुकार को सुने। अगर यह दास्तान आपको छू गई तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस सबक से रोशन हो। अल्लाह हमें हिदायत दे और गुमराही से बचाए। आमीन। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।